برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اس محفل پاک کا آغاز میں اپنے پیر و مرشد حضور سیدی سرکار الحاج سید محمد قلندر شاہ پیراں ولی اللہ شاہ قادری قدس اللہ سرہ العزیز کی بارگاہ مقدس میں آداب و قدم بوسی کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ بعدہ آج کی اس محفل بالخصوصیت کے ساتھ اس ہستی کی شان میں ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبوب بھی ہے اور جنتی خواتین یعنی عورتوں کی سردار بھی ہے، یعنی خاتون قیامت، خاتون جنت، شہزادی کونین حضرت ماں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نام سے آج کی اس محفل منسوب ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں یعنی نیک کام جو بھی کرتے ہیں ہمارا اس کے پیچھے ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جو بھی ہم نماز ہو، روزہ ہو، صدقات ہو، نوافل ہو، دوسروں کی مدد کرنا ہو، جو بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کام سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کیسے راضی ہوتا ہے؟ تو اس کے پیچھے ایک معیار ہے، وہ معیار آپ کے اندر آنا چاہیے۔ چلیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے راضی ہوتا ہے اسی کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے راضی ہوتا ہے؟ یعنی وہ کون سا عمل ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جو بھی نیک کام کرتے ہیں، صدقہ جاریہ ہو، صدقات ہو، کسی دوسروں کی مدد کرنا ہو، تو اس میں امید رہتی ہے ہم کو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، امید رہتی ہے۔ یہ کنفرم نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا، لیکن کنفرم اللہ تبارک و تعالی راضی ہونے کا وہ کون سا کام ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماتے ہیں، اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، جو بھی تجھے راضی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہے، اور اے فاطمہ جو بھی آپ کو ناراض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں ایک راز کا پتہ چلا
وہ راز کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اگرچہ راضی کرنا ہو تو خاتون جنت ماں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو راضی کرنا ہے۔ جو بھی ہم کام کرتے ہیں ہمارا ارادہ، ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس سے خاتون جنت راضی ہو جائے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عظمت، یہ رفت خاتون جنت کی کیوں ہے کہ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں اے فاطمہ جو بھی تجھے راضی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو بھی تجھے ناراض کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اس بات کو ایک حدیث پاک سے آپ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماتے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اور اس سے محبت رکھنے والوں کو دوزخ سے دور کر دیا ہے، یعنی الگ تھلگ کر دیا ہے۔ خاتون جنت کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ سرکار دو عالم حدیث پاک میں فرما رہے ہیں کہ اس سے اور اس سے محبت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی دوزخ سے الگ تھلگ کر دے، یعنی دور کر دے۔ اور خاتون جنت ماں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ایک اور مقام و مرتبہ ہے کہ جیسے صحابہ اکرام سرکار دو عالم کو جب آپس میں ملاقات کرتے اس سے پہلے ایک جملہ کہتے فدا کا امی ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ یہ جو بھی سرکار دو عالم کے صحابہ ملتے سرکار دو عالم کو تو یہی جملہ کہتے یا رسول اللہ، بات کرنے سے پہلے سلام کے بعد یہی جملہ کہتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ لیکن جب خاتون جنت سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملتے، یعنی ان کے گھر کو جاتے ان سے ملنے کے لیے، اور یہ حدیث کے راوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرماتے تھے اے فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ سبحان اللہ، یعنی یہ کتنا بڑا جملہ ہے۔ دونوں جہاں کے مالک و مولا، دونوں جہاں کے آقا، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ اپنی بیٹی کی شان میں یہ فرما رہے ہیں کہ اے فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ میرے دوستوں، آپ اس حدیث پاک سے خاتون جنت ماں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام و مرتبہ، ان کی رفت سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، یعنی سرکار دو عالم کسی جگہ جانے کا اگر ارادہ کرتے، سفر پو، تجارت پو، یعنی کہیں بھی ہو، یعنی جنگ کو جانے کا وقت ہو، سفر کو جانے کا وقت ہو، تجارت کو جانے کا وقت ہو، جب بھی کوئی سرکار دو عالم ارادہ کرتے تو پورے رشتہ داروں کو بات کرنے کے بعد آخر میں خاتون جنت ماں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے آپ ملاقات کرتے۔ یہ حدیث پاک میں واقعہ ایسا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان نے فرمایا حضور
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب کے بعد جس سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہوتی، اور سفر سے واپسی پر، یعنی جب سفر سے سرکار دو عالم واپس آ جاتے، سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، سرکار دو عالم کی محبت خاتون جنت سے اتنی تھی کہ یہ ایک دو حدیث نہیں ہے، سینکڑوں احادیث میں سرکار دو عالم کی محبت خاتون جنت سے کیسی تھی محدثین نے درج کیا ہے۔ چند احادیث یہاں پر ہے، یعنی سرکار دو عالم کس حد تک حضرت خاتون جنت سے محبت فرمایا کرتے تھے، سرکار دو عالم کا محبت فرمانے کا لیول کیا تھا خاتون جنت سے۔ انشاءاللہ یہ دو احادیث ہے، اگر وہ احادیث آپ سنیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سرکار دو عالم کتنی محبت فرمایا کرتے تھے خاتون جنت سے۔ تو یہ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ بھی ہے اور حضرت امی عائشہ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کیا، یعنی مولا کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عرض کرتے ہیں۔ وہ کیا عرض کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ، آپ کو میرے اور فاطمہ میں کون زیادہ محبوب ہے؟ مولا کائنات سرکار دو عالم سے سوال کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کو میرے اور فاطمہ میں سلام اللہ علیہا میں کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ مجھے تم سے زیادہ پیاری ہے اور تم مجھے اس سے زیادہ عزیز ہو۔ یعنی سرکار دو عالم کے جملے کیسے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یعنی سرکار دو عالم فرما رہے ہیں، فاطمہ مجھے تم سے زیادہ پیاری ہے، اے علی فاطمہ مجھے تم سے زیادہ پیاری ہے اور تم مجھے اس سے زیادہ عزیز ہو۔ سرکار دو عالم کا لہجہ، سرکار دو عالم کے جملے کیسے ہیں دیکھیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کے راوی حضرت اماں عائشہ ہے، یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساتھ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کسی کو، یہ کون یہ حدیث پاک کو روایت کر رہے ہیں؟ ام المومنین حضرت اماں عائشہ، یعنی سرکار دو عالم کی ساتھزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کسی کو عادت و اطوار، سیرت و کردار اور نشست و برخاست میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ یعنی خاتون جنت کا چلنا ہو، خاتون جنت کا بیٹھنا ہو، خاتون جنت کا بات کرنے کا لہجہ ہو، خاتون جنت کا کام ہو، کچھ بھی ہو، سب سے زیادہ مشابہت سرکار دو عالم سے خاتون جنت میں تھی۔ اس کے راوی ہے حضرت عائشہ، یعنی سب سے زیادہ اگرچہ سرکار دو عالم کا کردار ہو، عادت و اطوار ہو، اس میں سب سے زیادہ مشابہ اگر کوئی تھا تو وہ خاتون جنت ماں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اس کی بھی راوی حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ فرماتی ہے، میں نے انداز گفتگو میں، یعنی بات کرنے کے انداز کو، میں نے انداز گفتگو میں کسی کو بھی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر حضور سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ یعنی خاتون جنت جب بھی بات کسی سے بھی کرتی تھی تو بات کا لہجہ، بات کا انداز، بات کا طریقہ جیسا ہو بہو سرکار دو عالم بات کرتے تھے ویسا خاتون جنت بھی بات کرتی تھی۔
تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم کتنی محبت کرتے تھے اور خاتون جنت سرکار دو عالم سے کتنی محبت کرتے تھے، یہ احادیثوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو دوستوں، انہی کی محبت راہ نجات ہے۔ اگر کوئی راہ نجات، ایک اور حدیث پاک بھی ہے، میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، جو بھی نجات چاہتا ہے اس پہ سوار ہو جائے۔ سرکار دو عالم کی یہ حدیث پاک ہے، میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، یعنی طوفان آنے سے پہلے کشتی نوح میں جو بھی سوار ہو گیا تھا وہ بچ گیا، باقی والے پورے غرق ہو گئے، کوئی نہیں بچا۔ تو اسی کی مثال سرکار دو عالم اپنی اہل بیت سے کر رہے ہیں، اپنی اہل بیت کو دے رہے ہیں، کشتی نوح کی مانند ہے میری اہل بیت، یعنی ان کی محبت میں، ان کی وفاداری میں اور ان کے احکام، ان کے بتائے ہوئے راستے پر جو بھی چلے گا، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کشتی نوح میں سوار ہو گیا، اور کشتی نوح میں جو بھی سوار ہو جاتا ہے وہ راہ نجات پا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ سرکار دو عالم یہ سند دے رہے ہیں، یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ نجات اسی میں ہے۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو سرکار دو عالم بتا رہے ہیں؟ ہم نے تو ہمارے بچپن سے کسی بھی مسجد میں یہ حدیث پاک نہیں سنی ہے، یا کتابوں میں پڑھی ہے یا سوشل میڈیا پر دیکھی ہے۔ یعنی سرکار دو عالم فرما رہے ہیں اپنے وصال سے چند ماہ اول، چند مہینے اول، میں تم میں، اے لوگوں، اے میرے صحابیوں، میں تم میں دو وزنی چیزیں، دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وہ دو چیزیں کون سی ہے؟ اگر ہم ان کا دامن پکڑ لیے تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو سرکار دو عالم پہلی چیز فرماتے ہیں کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب، یعنی قرآن شریف، قرآن پاک، اور دوسری چیز ہے وہ اطرتی اہل بیتی ہی، یعنی میری اہل بیت۔ اگر تم ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ سرکار دو عالم کی نجات کے لیے سند ہے۔ یہ سرکار دو عالم بتا رہے ہیں کہ کون سی چیزیں پکڑنا چاہیے، یہ قرآن شریف، یہ ایک میری اہل بیت۔ ابھی آپ ماحول میں، معاشرے میں دیکھ رہے ہوں گے، اگر کوئی بھی اہل بیت علیہم السلام کی تعریف کرتا ہوگا، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کا مقام و مرتبہ بتا رہا ہوگا، تو چند لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں تو ان کے اندر گھٹن پیدا ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے گھٹن بولے گا تو ہمیں بھی اہل بیت سے محبت کرتی بھی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی آپ بیان کرو۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ یہ بولنے والے کون ہیں؟ کیا آپ کے بولنے سے ہم وہی کریں گے؟ اگر تم بولو گے تو یہ صحیح ہے، اگر وہ ہم نہیں کریں گے تو غلط ہے۔ ایسا معاشرہ ہو چکا ہے۔ یعنی یہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ صحابہ اکرام کا بھی ذکر کرو۔ ارے بھائی، تم ہم کو سکھانے والے کون ہوتے ہو کہ تم فلاں ٹائم پہ صحابہ کا ذکر کرو، فلاں ٹائم پہ اہل بیت کا ذکر کرو؟ ہم کو معلوم ہے صحابہ اکرام کا ذکر کب کرنا ہے، اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کب کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا
शफ़ीना हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। सरकार दो आलम एक और हदीस में फरमाते हैं, हम अहले बैत से जो भी बुग़्ज़ रखेगा वो जहन्नम में जाएगा। ये बहुत तुर्क से अहादीस है ये, और ये मुख्तलिफ भी अहादीस है। उसमें यह भी एक हदीस है कि हम अहले बैत से, यानी सरकार दो आलम मजमूई तौर पे फरमा रहे हैं, खातून जन्नत से, मौला कायनात से, मौला इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम से, मौला इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम से और उनकी औलाद से, हम अहले बैत से जो भी बुग़्ज़ रखेगा वो जहन्नम में जाएगा। अब इसका माना क्या है? अगर जाको किसी से आप पूछिए क्या तुम अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हो, तो वो कहेगा माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, आप क्या बात कर रहे हैं, हम भी अहले बैत को मानने वाले हैं, हम भी अहले बैत को चाहने वाले हैं। तो अब कैसे पहचानेंगे कि कौन बुग़्ज़ रख रहा है, कौन मोहब्बत कर रहा है? मेरे भाइयों, मुझे जो समझ में आता है, ये एक मेरी राय है, दूसरों की मुख्तलिफ राय हो सकती है, मुझे जो समझ में आता है कि ये पक्का अहले बैत का बुग़्ज़ रखने वाला है। अगर कहीं पर आप अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले वो जो अपने आप को मुहिब्ब अहले बैत का दावा करने वाला है, तो सबसे पहले वो ये पूछेगा ये कौन सी किताब में है, इसका हवाला क्या है, यानी तनकीदी अंदाज से पूछेगा। और दूसरी बात आपको ये कहेगा कि इनके साथ इनका भी ज़िक्र करो, इनका भी ज़िक्र करो, इनका भी ज़िक्र करो। तो इसका खुला मतलब ये है कि इसके दिल में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का बुग़्ज़ है। अगर ये वाकई में हकीकतन अहले बैत से मोहब्बत करता होता तो दलील ना पूछता। दलील उस चीज़ पर पूछी जाती है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत मुताहरा से टकराती हो। बात हदीस पाक अगर हम कोई बयान करते हैं जो सरकार दो आलम की शरीयत से अगरचे टकरा है, तो उसके लिए दलील पूछी जाती है। लेकिन यहाँ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फ़ज़ाइल ऐसे हैं कि ये पूरे के पूरे आईने शरीयत है, ये पूरे के पूरे इनसे मोहब्बत ही करना आईने शरीयत है। ये शरीयत की जान है, ये शरीयत की रूह है, इस्लाम की रूह है। बग़ैर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मोहब्बत आपके कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं है। ये सरकार दो आलम ने शर्त रखी हुई है। मैं इससे पहले भी गुज़िश्ता महफिल में आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई हालत रोज़ा में हो, मक्का मुकर्रमा में मौजूद हो, हरम शरीफ के अंदर हो, हजर अस्वद और रुकन यमानी के दरमियान हो, एतिकाफ़ में हो, इबादतें कर रहा हो, इसी हालत में मर गया, अगरचे उसके दिल में राई के दाने के बराबर हम अहले बैत से यानी मौला कायनात से बुग़्ज़ होगा तो वह जहन्नमी है। तो इसका मतलब क्या है? ना आपकी नमाज काम आ सकती है, ना आपका रोज़ा काम आ सकता है, ना आपके नेक आमाल काम आ सकते हैं, ना आपका सदका, फितरा, ज़कात काम आ सकती है, कुछ भी काम नहीं आ सकता। ये सब चीज़ें कब काम आ सकती है? जब आपके दिल में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत हकीकतन हो, जब ही ये चीज़ें आपको फ़ायदा पहुँचाएगी, नहीं तो ये सब चीज़ें आपके मुंह पे मार दी जाएंगी। जन्नत में जाने के लिए शर्त ही है मोहब्बत अहले बैत। मोहब्बत अहले बैत के बग़ैर आप जो भी नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, ये सब बेकार है। ये क्योंकि रोज़े की, ज़कात की, नमाज की रूह है मोहब्बत अहले बैत, इस्लाम की रूह है मोहब्बत अहले बैत। अगर वाक़ियतन आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक़ हैं, सच्चे उम्मती हैं, तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से आपको बेशक मोहब्बत होगी। अगर कोई ये दावा करे कि सिर्फ़ हम सरकार दो आलम के आशिक़ हैं, सरकार दो आलम के आशिक़ है, वो उसका दावा झूठा है, वो झूठा दावा कर रहा है। सरकार दो आलम की मोहब्बत पूरी ही नहीं हो सकती मोहब्बत अहले बैत के बग़ैर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की एक हदीस है, यानी इसके रावी हज़रत अबू बकर है। ये क्या फरमा रहे हैं? सरकार दो आलम की मोहब्बत को अहले बैत के कुर्ब में तलाश करो। यानी आप सरकार दो आलम से मोहब्बत करना चाहते हो तो ये अहले बैत के कुर्ब में तलाश करो। पहले आपको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का कुर्ब चाहिए, इनसे मोहब्बत चाहिए, इनसे मवद्दत चाहिए।
یہ قرآن پاک کا بھی حکم ہے، سرکار دو عالم بے شمار احادیثوں میں بھی فرمایا ہے کہ میری اہل بیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، میری اہل بیت کی رفت کیا ہے، میری اہل بیت کی عظمت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اسلام سے آپ اہل بیت علیہم السلام کو نکال دیے تو اسلام پورا ادھورا ہے، پورے کا پورا اسلام ادھورا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ یہاں پر ایک حدیث پاک ہے جس سے خاتون جنت شہزادی کونین ماں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ اس حدیث میں واضح طور پر موجود ہے۔ وہ حدیث پاک کے راوی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ روز قیامت عرش کی گہرائیوں سے ایک ندا دینے والا آواز دے گا۔ روز قیامت یعنی قیامت کے دن، محشر کے دن، عرش کی گہرائیوں سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا۔ وہ کیا ندا دے گا؟ اے محشر والوں! محشر میں انبیاء بھی رہیں گے، اولیاء بھی رہیں گے، صحابہ اکرام بھی رہیں گے، ہر نبی کی امت بھی رہے گی اور ہم بھی وہاں پر رہیں گے۔ تمام محشر والوں سے یہ خطاب ہے، اس میں کسی کی بھی تخصیص نہیں ہے۔ تو ندا دینے والا آواز دے گا، اے محشر والوں اپنے سروں کو جھکا لو، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی نگاہیں نیچی کر لو، یعنی اپنے سروں کو اور اپنے نگاہوں کو جھکا لو۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پل صراط سے گزر جائے۔ میرے دوستوں، یہ اتنا بڑا مقام ہے، یہاں تک کہ انبیاء کرام سرکار دو عالم کے سوا انبیاء کرام کو بھی حکم ہوگا کہ اپنی گردنیں جھکا لو، تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہمارا حساب کس میں آئے گا؟ سب کو حکم ہے۔ جب خاتون جنت ماں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پل صراط سے گزر رہی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ندا آئے گی کہ اے محشر والوں اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو جھکا لو تاکہ فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزر جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ تو اس کے بعد آتا ہے پس آپ گزر جائیں گی پل صراط سے اور آپ کے ساتھ حور عین میں سے چمکتی بجلیوں کی طرح 70,000 خادمائیں ہوں گی، یعنی آپ ان کے جھرمٹ کے بیچوں بیچ ہوگی، آپ کے اطراف 70,000 حوریں ہوں گی۔ اس کے درمیان سے خاتون جنت پل صراط سے گزرے گی، پل صراط سے۔ اس حدیث کو طبری نے بھی روایت کیا ہے، یعنی اس حدیث کو امام طبری نے بھی روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں خاتون جنت کا مقام و مرتبہ آتا ہے کہ ان کی رفت، ان کی عظمت کیا ہے۔ یعنی اس حدیث کے راوی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جلیل القدر صحابہ اکرام میں سے ہیں اور سابقون الاولون میں سے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور یہ صحابہ کے دور میں بہت بڑے فقیہ تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ نے اپنی عصمت و پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی اولاد کو آگ پر یعنی جہنم کی آگ پر حرام فرما دیا ہے۔ یعنی خاتون جنت اور خاتون جنت کی آل کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، یعنی ایسا خاتون جنت نے اپنی عصمت و پاک دامنی کی حفاظت کی ہے۔ اور آپ اگر ہم سے پوچھیں گے تو طہارت ان کے در پر پاکی پوچھتی ہے، طہارت پوچھتی ہے، طہارت انہی سے ہے، نہ کہ یہ طہارت سے ہیں۔
اگر طہارت کا آپ کو کوئی ڈیفینیشن معنی مطلب پوچھے گا تو اس کے سامنے آپ خاتون جنت کا نام بھی بتا دیا تو کوئی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ طہارت کی پہچان خاتون جنت سے ہے، نہ کہ خاتون جنت کی پہچان طہارت سے ہے، کیونکہ یہ ایسے پاک و صاف تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پاکی صفائی کا پاکیزگی کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ خود سورہ احزاب میں آیت نمبر 33 میں فرما رہا ہے کہ ہم نے سرکار کے گھر والوں سے ہر قسم کی آلودگی، ہر قسم کے رزق کو، ہر قسم کے نجس کو دور فرما دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے، یہ اس کا ارادہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے؟ جب وہ ارادہ فرماتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا یعنی کن کہا، وہ ہو گیا، فیکون ہو گیا۔ مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ایک اور حدیث پاک ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے یہ، شاید یہ حدیث پاک آپ نے کہیں پر غالباً نہیں سنی ہوگی۔ اس حدیث کے راوی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا ترازو ہوں، یعنی سرکار دو عالم اپنے آپ کو علم کا ترازو فرما رہے ہیں۔ میں علم کا ترازو ہوں، علی اس کا پلڑا ہے، یعنی سرکار دو عالم ترازو ہے، علی اس کا پلڑا ہے، حسن اور حسین اس کی رسیاں ہیں۔ اگر آپ ترازو دیکھیں گے تو وہ ترازو کے پلڑے پہ رسیاں بھی ہوتی ہیں، 3 رسیاں ادھر ہوتی ہیں، 3 رسیاں ادھر ہوتی ہیں، یعنی سرکار دو عالم ترازو ہے، اس کا پلڑا مولا کائنات ہے، اور اس کی رسیاں مولا امام حسن اور امام حسین ہے، اور فاطمہ اس کا دستہ ہے، فاطمہ سلام اللہ علیہا اس کا دستہ ہے۔ دستہ کسے بولتے ہیں؟ تو جب ترازو آپ پکڑتے ہیں نا، اس کو دستہ کہتے ہیں۔ اور میرے بعد ائمہ اطہار اس ترازو کی عمومی سلاخ ہے، یعنی جتنی بھی خاتون جنت کی اولاد ہے، ائمہ معصومین ہیں، اس ترازو کی سلاخیں ہیں، جس کے ذریعے ہمارے ساتھ محبت کرنے والوں اور بغض رکھنے والوں کے اعمال تولے جائیں گے، یعنی اس ترازو کے ذریعے جو بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور جو بھی بغض رکھتا ہے، اس ترازو کے ذریعے سے اعمال تولے جائیں گے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یعنی ہر مومن مسلمان یہی چاہتا ہے کہ میرے ہر کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اس کے دل میں نیت ہی یہی ہوتی ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، نیک کام، چاہے وہ دنیا داری کا ہو، چاہے وہ دین داری کا ہو، اس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے راضی ہوتا ہے، وہ راضی ہونے کا راز بھی سرکار دو عالم نے فرما دیا ہے کہ جس نے بھی میری بیٹی فاطمہ کو راضی کیا اس سے اللہ راضی ہے، اور جس نے بھی میری بیٹی فاطمہ کو ناراض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ یعنی یہ ام الائمہ معصومین ہے۔ جب امام حسن پاک علیہ السلام، امام حسین پاک علیہ السلام، مولا کائنات علیہ السلام کا درجہ آپ سنے ہیں، ان کی فضیلتیں آپ سنے ہیں، آپ کو کچھ بھی سنانے کی ضرورت نہیں ہے، حتی الامکان آپ ان کی فضیلتیں سنے ہیں، تو ان کا مقام و مرتبہ کتنا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ان کی رفت، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی افضلیت کیا ہے۔ تو ان سب کی یہ ماں ہے، ام الائمہ ہے، یہ ام الائمہ معصومین ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اہل بیت علیہم السلام سے سچے دل کے ساتھ، خلوصیت سے، للہیت سے محبت کرو۔ یہ خدا کا بھی حکم ہے، سرکار دو عالم کا بھی حکم ہے، اور بزرگان دین صحابہ اکرام کا بھی حکم ہے۔
یہی ہے، جو بھی جنت کو جانا چاہتا ہے، جنت میں بھی ان کی سرداری ہے، بغیر ان کے سرداری کے چارہ نہیں ہے۔ خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور خاتون جنت کے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جنت میں کوئی بھی بوڑھا نہیں جائے گا، اگر وہ بوڑھا بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جوانی میں لا کر جنت کو بھیجے گا۔ جو بھی ہو سوائے سرکار دو عالم اور ماں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا کائنات کے سوا جتنے بھی جنتی نوجوان ہیں، ان تمام کے سردار مولا حسن پاک اور مولا حسین پاک علیہم السلام ہیں۔ ان کی سرداری کے بغیر وہاں بھی چارہ نہیں ہے، اور جو بھی ان کی سرداری کو نہیں مانتا وہ پکا جہنمی ہے، جنت کو جائے گا کیسے وہ؟ سرکار دو عالم جنت کی صدارت بھی اپنے نواسوں کو دی ہے، اور جنت کی عورتوں کی صدارت بھی اپنی بیٹی خاتون جنت ماں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، یہ فرمانے کے بعد کوئی سوال کرتا ہے، سوال کرنے والا سرکار دو عالم سے، یعنی یا رسول اللہ مولا علی کا کیا مقام ہے جنت میں؟ تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں یہ اپنے بیٹوں سے یعنی حسن اور حسین سے اعلیٰ ہے، ایسا فرماتے ہیں، یعنی پنجتن کے سوا چارہ ہی نہیں۔ آپ کو اگر صحابہ کی محبت چاہیے، بزرگان دین کی محبت چاہیے، سرکار دو عالم کی محبت چاہیے، بغیر اہل بیت علیہم السلام کے محبت کے چارہ ہی نہیں۔ کوئی بھی محبت ہو، اگرچہ آپ ماں باپ سے سچی محبت فرما رہے ہیں لیکن آپ کے دل میں بغض اہل بیت ہے تو ماں باپ کی محبت بھی آپ کو کام نہیں آئے گی۔ اپنے پیر سے آپ سچی محبت کر رہے ہیں لیکن آپ کے دل میں اہل بیت کے تعلق سے آپ کے دل میں خلش ہے، بغض ہے، لیکن اس وقت پر پیر کی محبت بھی آپ کو کام نہیں آئے گی۔ آپ سرکار دو عالم سے بے پناہ محبت کر رہے ہیں لیکن آپ کو اہل بیت کا مقام و مرتبہ معلوم نہیں ہے، اہل بیت کے فضائل معلوم نہیں ہے، ان کا کیا اسلام میں اسٹیٹس ہے اہل بیت علیہم السلام کا وہ معلوم نہیں ہے، تو سرکار دو عالم کی محبت بھی آپ کو کام نہیں آئے گی۔ کیونکہ ایک حدیث میں حضرت ابوبکر کیا فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم کی محبت کو ان کے اہل بیت کی قرب میں تلاش کرو، یعنی اہل بیت کی محبت میں سرکار دو عالم کی محبت تلاش کرو، بغیر اہل بیت کی محبت کی سرکار دو عالم کی محبت آپ کو عطا نہیں ہوگی، آپ کو ملے گی نہیں۔ آپ سرکار دو عالم تک جانا چاہتے ہیں تو سرکار دو عالم کے خاندان والوں سے آپ کو وفاداری کرنا پڑے گا، ان سے محبت کرنا پڑے گی، ان سے مودت کرنا پڑے گی۔ بغیر سرکار کے خاندان والوں کے چارہ ہی نہیں ہے، سرکار دو عالم تک آپ جا ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ کو علم چاہیے، علم نافع چاہیے، صحیح دین کا علم چاہیے تو سب سے پہلے آپ مولا کائنات تک جائیں گے۔ بغیر مولا کائنات کے آپ سرکار دو عالم سے علم حاصل ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ سرکار دو عالم نے یہاں پر ایک مہر لگا دی ہے۔ وہ کیا ہے مہر؟ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، یعنی شہر تک جو بھی پہنچنا چاہتا ہے پہلے وہ دروازے پر آنا پڑے گا۔ دروازے سے مراد کون ہے؟ مولا کائنات امام علی علیہ السلام ہے۔ اگر آپ کو علم کی خیرات چاہیے، علم کی بھیک چاہیے تو مولا کائنات کے در کی چاکری کرنی پڑے گی، اس کے بعد سرکار دو عالم کا مقام آتا ہے۔ یہاں پر ہمارا معاشرہ ایسا ہو چکا ہے کہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ، ان کے فضائل، ان کی رفت، ان کی عظمت کچھ بھی اندازہ نہیں ہے، عوام کو معلوم ہی نہیں ہے، چپکے جھوٹے دعوے کرتے جا رہے ہیں ہم سرکار دو عالم کے عاشق ہیں، ہم سرکار دو عالم کے عاشق ہیں۔ یعنی سرکار دو عالم نے حکم فرما دیا ہے یہ میرے نواسوں سے جو بھی محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، جو بھی ان سے جنگ کرے گا، یہ مجموعی طور پر فرما رہے ہیں، چاہے خاتون جنت ہو، چاہے مولا حسن ہو، چاہے مولا علی ہو، چاہے مولا حسین ہو، سرکار دو عالم مجموعی طور پر بھی ایک حدیث میں فرما رہے ہیں جو بھی ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو بھی ہم اہل بیت سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، میں اس سے محبت کروں گا۔ جو بھی ان سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا، جو بھی ان کو گالی دے گا وہ مجھے گالی دے گا، جو بھی ان سے عداوت رکھے گا گویا کہ اس نے مجھ سے عداوت رکھی، اور جو بھی ان کا ساتھ دے گا گویا کہ اس نے میرا ساتھ دیا، میرے مشن میں مدد فرمائی۔ اے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر پکی اور واضح بات، بغیر اہل بیت علیہم السلام کی محبت کے
اسلام میں کچھ بھی چارہ نہیں۔ آپ کا اسلام، آپ کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا ان کی محبت کے بغیر۔ یہ محبت جنت میں جانے کے لیے شرط ہے، نماز قبول ہونے کے لیے شرط ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے شرط ہے۔ جو بھی جائز و نیک کام ہو، ہر کام میں اگرچہ وہ کام محبت اہل بیت سے خالی ہے تو وہ کام آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا قیامت کے دن۔ کچھ بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا، کوئی بھی چیز آپ کو فائدہ نہیں دے گی، نہ آپ کی نماز فائدہ دے گی، نہ آپ کا روزہ فائدہ دے گا، نہ آپ کے نیک اعمال فائدہ دیں گے، سب آپ کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ ہم یہ روز سال میں پروگرامز کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ان کے جلوس نکالتے ہیں، ان کی ولادتیں کرتے ہیں، یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا اس سے مقصد نہ ہی شہرت حاصل کرنا ہے، نہ ہی کسی کی واہ واہی چاہتے ہیں ہمارا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ عوام الناس اہل بیت علیہم السلام کے فضائل سے، ان کے مناقب سے، ان کے عظمت سے آگاہ ہو جائے۔ کیونکہ میرے دوستوں، اسلام کا نام آپ دوسرا رکھ لیں گے تو محبت اہل بیت ہے، بغیر ان کے اسلام مکمل ادھورا ہے۔ جو بھی آپ بڑا سے بڑا واقعہ اسلام کے اندر اٹھا لیجئے، اس میں اہل بیت علیہم السلام کا کردار موجود ہے، اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں کا کردار موجود ہے۔ جو اہل بیت علیہم السلام سے صحابہ اکرام محبت کرتے تھے، ان کا کردار موجود ہے۔ یعنی کل ملا کر بات یہ ہے کہ اس عالم میں صرف دو ہی فرقے ہیں، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو حق و باطل کی تمیز، یعنی حق موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا اور باطل نمرود کے ساتھ تھا، یعنی حق کی جانب موسیٰ علیہ السلام تھے اور باطل کی جانب نمرود تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام حق کی جانب تھے اور ہیرود، یہ بھی ایک پکا شیطان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، ہیرود باطل کی جانب تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں بھی حق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب تھا، اور باطل کا آپ اندازہ ابو جہل و ابو لہب سے کرتے تھے۔ لیکن کربلا کے بعد حق و باطل کا معیار یہ فکس ہو گیا قیامت تک۔ کربلا کے بعد حق و باطل کا معیار صرف دو چیزوں پر ہے۔ اگر آپ حقانیت کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس کا نام حسینیت ہے، اور اب باطل کی زندہ دشمنان اہل بیت پر لعنت۔ یعنی حق کا کردار جو بھی تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے کا سارا حسینیت میں جمع کر دیا۔ اگر حق کی پہچان آپ بتانا چاہتے ہیں کسی کو تو اپنے آپ کو آپ حسینی کہنا پڑے گا۔ حسینیت حق کا معیار ہے اور باطل کا معیار یزیدیت ہے۔ یہ قیامت تک یہی رہے گا۔ صرف 73 فرقوں کا نچوڑ، یعنی 72 فرقوں کا نچوڑ صرف دو فرقے ہیں، ایک حسینیت، ایک یزیدیت۔ یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کیا چوائس کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کچھ بھی چوائس کریں گے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے، چاہے تو آپ یزیدیت کو چوائس کیجئے، چاہے تو آپ حسینیت کو چوائس کیجئے۔ لیکن آپ کو اگر حق کی تلاش ہے، حق سے لگاؤ ہے، حق سے طلب ہے، وہ صرف اور صرف حسینیت میں ہی آپ کو ملے گا۔ بنا حسینیت کے حق کی پہچان ہی نہیں ہے۔ اگر حق کی پہچان چاہتے ہو تو حسینیت میں آنا پڑے گا آپ کو۔ دو ہی فرقے قیامت تک باقی رہیں گے، ایک حسینیت، ایک یزیدیت۔ یہ حق و باطل کا قیامت تک معیار ہے۔ کربلا ایک ایسا سانحہ تھا، یعنی مولا حسین نے بیعت نہیں کی۔ بہت سے عالم لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز بچانے گئے تھے، نماز بچانے گئے تھے، نماز بچانے گئے تھے۔ یہی رٹایا ہوا ہے بچپن سے۔ ارے کربلا میں مولا حسین نماز نہیں، حق و باطل کی تمیز کرنے گئے تھے، کیا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، حق کس کی طرف ہے اور باطل کس کی طرف ہے، خدا کا دشمن کون ہے اور خدا کا دوست کون ہے، یہ بتانے گئے تھے۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے گئے تھے۔
نظام مصطفیٰ میں نماز بھی آ جاتی ہے، نماز میں نظام مصطفیٰ نہیں آتا۔ نظام مصطفیٰ آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ سرکار کی شریعت کو بچانے گئے تھے۔ اگر کربلا میں مولا حسین علیہ السلام اگرچہ قربانی نہ دیتے، آج ہر گھر میں یزیدی بچہ پیدا ہوتا، یزید کا کردار عام ہوتا۔ یہ میرے مولا حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ حق کی آواز آج بھی بلند ہے، اور حق کی آواز کو کوئی بھی دبا نہیں سکتا، چاہے جتنے پروپیگنڈے کر لو، جتنے چالے آپ چل لو، حق ہمیشہ سر چڑھ کر ہی بولتا ہے۔ حق کو کوئی جھکانے والا پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میرے بھائیوں، اس محفل کو انشاءاللہ یہیں پر ہم ختم کریں گے، وقت بھی بہت ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی محفلوں میں مزید تذکرہ خاتون جنت ماں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، ہمیں حق بیان کرنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ عز و جل، بالخصوص تجھ سے دعا ہے کہ فلسطین والوں کی حفاظت فرما، فلسطین والوں کی غیب سے امداد فرما۔ یا اللہ عز و جل، ان پر تیرا خاص رحم فرما، خاص کرم فرما۔ یا اللہ عز و جل، فلسطین والوں کی عزت کی، آبرو کی، مال کی، بچوں کی حفاظت عطا فرما۔ مالک و مولا، جو بھی عالم اسلام کا دشمن ہے اسے نیست و نابود فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ مالک و مولا، فلسطین والوں کی بالخصوصیت کے ساتھ غیبی امداد فرما۔ یا اللہ عز و جل، ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا پر یہ ایسے مناظر ہے کہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کو اس مصیبت سے صرف اور صرف تو ہی نکال سکتا ہے۔ مالک و مولا، ان کی مدد فرما، ان کی غیب سے امداد فرما۔ مالک و مولا، ان کو فتح و کامیابی نصیب فرما۔ مالک و مولا، فلسطین والوں کو اپنے ہی ملک میں امن، سکون، شانتی کے ساتھ رہنے کی یا اللہ توفیق فرما۔ مالک و مولا، ان کا حق ان کو واپس دلا دے مولا۔ تجھ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اس دعا کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل پنجتن پاک علیہم السلام کے وسیلے سے، حضور غوث پاک کے وسیلے سے، میرے پیر و مرشد کے وسیلے سے، ائمہ معصومین کے وسیلے سے قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون اللہ کا فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ جل جلالہ وبنبوتک یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، وبولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی علیہم السلام، لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ علیہم السلام۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ورقبول، منو دست و دامان آل رسول، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی۔